السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ ناظرین، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کے ساتھ بگڑتے تعلقات اور آگے مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس حکومت کے حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ چودھری اعتزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا، جو شو کاز ایک نوٹس جاری کیا پی ڈی ایم نے اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، اگرچہ شاہد خاقان عباسی نے بعد میں یہ کہا کہ جی یہ شو کاز نوٹس نہیں، وضاحت مانگی ہے، حالانکہ وضاحت اور شو کاز ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو اس کی پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی اخلاقی، کوئی قانونی کوئی حیثیت ہے کہ یہ پی ڈی ایم کسی بھی جماعت کو کوئی نوٹس جاری کر سکے؟ یہ تو مذاق ہے، کوئی ان کو یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے سیاست میں۔ پی ڈی ایم والے نہ مولانا فضل الرحمان سنجیدہ ہے، نہ مریم سنجیدہ ہے، نہ نواز شریف سنجیدہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک چٹکی بجانے سے، تھوڑا سا شور ڈالنے سے اور دھمکی دینے سے سارے دروازے کھل جائیں گے اور ہمارے راستے صاف ہو جائیں گے۔ سیاست اس طرح تو نہیں ہوتی۔ ان کو اب مریم کو تو تجربہ ہی نہیں ہے، اس کو تو بندہ کیا کہے، اس کو تو تجربہ ہی نہیں ہے۔ سیاست تو جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اس میں پہلے دن آپ پتھر اٹھا کے نہیں آ جاتے کہ پتھر اٹھا لیے، کاروں میں بھر لیے پتھر، نہ کبھی کسی نے کیا۔ جنہوں نے 100 سال سیاست کی ہے، نوابزادہ نصر اللہ تھے، وہ کوئی ایسی بات کرتے تھے۔ اتحاد بنتے بڑی مشکل سے ہیں اور ٹوٹتے بڑی آسانی سے، یہ بھی ان کو علم نہیں ہے۔ یہ تو بچوں کا کھیل بنا دیا ہے مولانا نے اور مریم نے اس کو۔ تو سر، جن دروازوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بند دروازے یہ کھولنا چاہتے تھے، کیا وہی اسی دروازے کی طرف اشارہ ہے جس کی تھوڑی سی جھری کھول کر نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے تھے؟ تو اب یہ پہیلیوں میں کیا بات کرنی ہے؟ اجازت لے کے گئے تھے، منت سماجت کر کے فوج کی اور اجازت لے کے گئے تھے، اور اب وہ چونکہ مریم کا بلکہ بات نہیں بن رہی، مریم کے بارے میں آپ نے کوشش کی ہے بڑی۔ اچھا، یہ چاہے مریم کتنی بڑھ کے لگاتی رہے، پر بنیادی طور پہ جو سفارتکاری کرنے کی کوشش کی تھی محمد زبیر نے، وہ کس کے کی تھی اور کس کے ساتھ کی تھی؟ ڈائریکٹ آرمی چیف کے ساتھ کی تھی۔ اور مریم کی اور نواز شریف کے بارے میں، ان کے مقدمے اور ان کے معاملات کے بارے میں اس نے خود کہا ہے، تسلیم کیا، اس نے ٹیلی ویژن پہ تسلیم کیا، اس نے کہا ہاں میں بالکل اس کے لیے گیا تھا اور وہی بات کی تھی، 2 دفعہ گیا تھا۔ تو وہ جب جائے چیف نے بڑا صاف طور پہ، جس طرح ایس پی آر نے کہا، انہیں صاف کہہ دیا کہ جی اگر سیاسی معاملات جو ہیں آپ کے، وہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے حل کریں اور قانونی حالت میں حل کریں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو سر اگر جی آپ جاری رکھیے بات۔ جی اچھا، میں یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر ریلیف ہی ان کو درکار ہے تو پھر جس طرح کی زبان استعمال کی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے، جو کہ بیرون ملک بیٹھ کے یہاں خطاب جب کرتے رہے، اور خود مریم کا بھی لب و لہجہ خاصا سخت رہا، اگر ریلیف درکار تھا تو پھر اس وقت جب نواز شریف صاحب گئے تھے تب ہم نے دیکھا تھا بڑی خاموشی تھی، حتیٰ کہ ٹویٹر بھی خاموش تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا، لیکن اب یہ تبدیلی اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے یہ امید کرنا کہ ریلیف ملے گا، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اب پھر خاموش ہو گئے۔ ہاں، 5 دن سے سانس کی آواز نہیں آئی، نہ میاں صاحب کی نہ بیٹی کی، سانس کی آواز نہیں آئی۔ کوئی آئی آپ کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور کسی نے کہا ان کو خاموش ہونے کو؟ کسی نے کہا تو ہے، یا کسی کو کی خوشنودی کے لیے خاموش ہوئے نا، اور بیچ میں بڑک لگا دیتے ہیں۔ اب ان پہ کون اعتبار کرے؟ یہ جو انہوں نے گجرانوالہ میں تقریر کی، کیا کسی کو انہوں نے اپنے اتحادی کو اعتماد میں لیا؟ کسی کو لیا؟ جو زبیر نے جو گفتگو کی ہے جا کے آرمی چیف کے ساتھ، اس کے گھر جا کے، اور 2 دفعہ، وہ کوئی کسی کو اعتماد میں آج تک لیا کہ یہ بات ہوئی اور ہم نے یہ کی اور انہوں نے یہ کی اور یہ بات ہوئی یا وہ بات ہوئی؟ یہ اپنی ایک انہوں نے سوچا کہ ہم ایک بنائیں گے، اتحاد بنائیں گے،
اتحاد بنا کے اور ہمارا لگے گا کہ طاقت ہماری بہت بڑھ گئی ہے. اچھا اسی کے بل پر ہی یہ ساری زبان استعمال کی گئی کہ پیچھے جو ہے وہ 9 جماعتیں تھیں ساتھ؟ چوہدری صاحب جی دیکھیں یہ جماعتیں جو ساتھ ہوتی ہیں نا یہ جو سیاسی جماعتی اتحاد ہوتے ہیں یہ اتحاد ہی ہوتے ہیں. صحیح. یہ الحاق نہیں ہوتے. یہ پارٹیوں کا الحاق نہیں ہو گیا کہ ایک پارٹی رہ گئی اور ایک ہی افسر ہے یا پریزیڈنٹ ہے. ہر جماعت اپنی طرح اتحاد میں ہر جماعت خود مختار ہوتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ سب جماعتیں فرسٹ جو صدر ہو جائے جس کو صدر چن لیا جائے اس کو کوئی برتری نہیں مل جاتی. ہی از جسٹ فرسٹ امنگ دی ایکولز. جو سب برابر ہیں ان میں سے وہ پہلے نمبر پہ ہے. برابر ہے لیکن وہ بھی یہ ان کو کوئی مزاج ہی نہیں ہے سیاست کا. مجھے تو اتنا دکھ ہو رہا ہے کوئی مزاج ہی نہیں ہے. ان کا مزاج ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب مولانا صاحب کبھی فرماتے ہیں جی ہم پنڈی لے کے جائیں گے جلسے دھرنا دیں گے وہاں پہ. دھرنا پنڈی میں GHQ کے سامنے یعنی پنڈی لے کے جائیں. بھائی کسی سے پوچھا کسی سے بات کی کسی سے مشورہ کیا اگر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ ابھی لے جاؤ. اب تو نہیں روکتے. اور وہ بی بی کہتی ہیں کہ 6 دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا. پھر 6 دسمبر نہیں ہوا تو کہتی ہیں 13 دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا. آر یا پار اس طرح آر پار نہیں ہوتے. یہ کسی نے انہوں نے سنجیدگی سے کوئی تحریک چلائی ہو تو بات ہے. یہ تو آئے تھوڑی سی تحریک چلائی برق لگائی. لیکن چوہدری صاحب مریم نواز شریف صاحبہ سے تو چلیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی نو آموز ہیں سیاست میں. لیکن مولانا صاحب کا بڑا تجربہ ہے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. کیا یہ مریم نواز کی سولو فلائٹ ہے یا پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر تو اس طرح کے بیانات بھی نہیں وہ دے سکتی؟ نہیں پر یہ وہی مولانا ہے نا جو واشنگٹن میں جا کے اور کہتے تھے مجھے وزیر اعظم پیٹرسن سے. جی وہ اب یہ وہی ہے. تو اب وہ ان کو بھی میرا نہیں خیال کوئی سیاسی ان کا ذہن ہے. سیاسی ذہن میں آپ کو بتاؤں میں چھوٹا سا آدمی ہوں پر میں نے ایک تحریک چلائی سر 2 سال وہ تحریک چلائی اور اس میں 17 پارٹ جماعتیں تھیں. بالکل ٹھیک. وکیل تو مذہبی جماعت میں بھی وکیل ہے. لیفٹ کی مکمل طور پہ آپ سیکولر کہہ لیں وہ اس جماعت میں بھی وکیل ہے. بالکل ٹھیک. وکیل تو پھیلا ہوا ہے ہر جماعت میں. اب ان 18 جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہر وقت اور ان کے مشورے کے ساتھ چلنا اور مشورہ ان کا لے کے اپنا رستہ بنا کے چلنا کہ ان کو اس پہ چلانا ہے. یہ کچھ آسان کام ہوتا ہے؟ اگر میں بھی وہاں نعرے لگا دیتا کہ جناب یہ آر یا پار یا پتھر لے کے نکلیں گے اور منہ توڑ دیں گے اور جس کا بھی ہوگا. ہمارے لوگ عدم تشدد میں یقین رکھتے ہیں جو عمومی عوام ہے. میں عقید کی بات نہیں کر رہا ہوں یا دہشت گرد کی. عمومی عوام جو ہے جب ہمارا جلسے جب ہمارے ہوتے تھے وکلا کے یہاں اسلام آباد میں ہم نے جو جلسہ کیا 1 لاکھ آدمی کو ہم لے کے آ گئے. ساری رات ان کو بعد میں نے ڈسپرس کیا. لوگ بڑے ناراض بھی ہوئے تھے آپ سے لوگ اس وقت. ناراض بھی ہوئے تھے پر لیڈر کو ناراضگی لینی پڑتی ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. میں نے ان کو کہا جون کی 16 تاریخ ہے. جب میں نے تقریر ختم کی تو سورج نکل رہا تھا اس وقت. میں نے کہا اب یہ سورج نکلے گا یہ سارا دن اس پریڈ گراؤنڈ پہ پڑے گا. ہم نے کالے کوٹ پہنے ہوں گے. ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا
کسی دھرنے کا جی کو پانی کا ہوں یا دھوپ جو آئے گی یا تو ہیٹ اسٹروک سے اٹھائے جائیں گے ہمارے لوگ. بالکل ٹھیک. تو یہ وقت نہیں ہے لڑائی کا, یہ دست و گریبان ہونے کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہے ہم آئے ہیں, ہم جمع ہوئے ہیں, ہم نے اپنی گنتی کرائی ہے, ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہے, ہم نے نعرہ مستانہ لگایا ہے فلک شگاف, اور اب ہم جا رہے ہیں. اور اب فوج بھی سوچے گی کہ پرویز مشرف کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. بالکل ہم نے ثابت کیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں آ جائیں گے اور سارے حکومت بھاگ جائے گی. وہ کہتی ہیں کہ جی حکومت تو ہم چلے نہیں ہوں گے اور حکومت چھوڑ کے چلی جائے گی. کیوں چھوڑ کے چلی جائے گی حکومت؟ کس کے کہنے پہ چلی جائے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور پھر موومنٹ چلانا. موومنٹ میں چلانے کے لیے آپ کو اتحاد رکھنا, اتفاق رکھنا, اتفاق سے فیصلے کرنے یہ ضروری ہوتے ہیں. اور ہم نے 2 سال تسلسل سے, 1 سال لگا ہمیں مشرف کو نکالنے میں, بالکل ٹھیک, مشرف کی وردی اتارنے میں. مشرف نے مارچ میں 2007 میں افتخار محمد چودھری کو گرفتار کیا, اور اپریل کی 3 تاریخ کو اس نے, آپ کو وہ یاد ہوگا اس کا بیان, اس نے بیان کیا بڑا کہ جی میں اپنی وردی میری دوسری کھال ہے, دوسری کہ سیکنڈ اسکن میں کیسے اتار سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں وردی اتار دو, میں کوئی وردی نہیں اتاروں. اسی شام میں نے اس کو جواب دیا. پشاور کے میں ہمارا کنونشن تھا, اسی شام میں نے جواب دیا. میری آخری تقریر تھی. میں نے کہا سن لو, تم کہتے ہو تم نے وردی پہن رکھی ہے اور وردی تمہاری سیکنڈ اسکن ہے. میں نے بھی وردی پہن رکھی ہے. صبح کے 3 بجے تھے پر ہم اپنی وردی میں تھے, کالے کوٹوں میں تھے. بالکل صحیح. میں نے کہا میں نے بھی وردی پہن رکھی ہے جنرل صاحب, یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کی وردی پہلے اترتی ہے کہ میری وردی پہلے اترتی ہے. واہ واہ. اور پھر فیصلہ ہوتا سب نے دیکھا. اچھا لیکن سر اس تحریک کی آپ چونکہ بات کر رہے ہیں, تو جس طرح نواز شریف صاحب نے وکلا کی تحریک کو, ججوں کی بحالی کی تحریک کو ہائی جیک کیا یا پھر اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا بعد میں, کیا نون لیگ نے, اور بالخصوص اگر میں بات کروں مریم نواز شریف صاحبہ کی, پی ڈی ایم کی تحریک کو بھی اسی طرح ہائی جیک کر لیا اس جماعت نے یا مریم نواز شریف صاحبہ نے؟ نواز شریف صاحب تو پہلے گھر سے نہیں نکلتے تھے, ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکل رہے تھے. بالکل صحیح, ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکلتے تھے. وہ فون کر رہے تھے این پیٹرسن کو بار بار کہ مجھے ایشورنس دو. پھر میں ان کو فون بار بار کر رہا تھا کہ نکلو. اچھا, میں خود اپنی گرفتار نظر بندی توڑ کے نکلا تھا. پھر جب ہم کوئی کاموں کی پہنچ گئے تو یہ میاں صاحب رک گئے شاہدرے میں. شاہدرے میں ملک ریاض ایک ان کے ایم این اے ہے. اچھا, وہ ملک ریاض بحریہ والے نہیں, سمجھ گئے, ٹھیک ہے. یہ ملک ریاض کے گھر سے ہی نہیں نکلنے کو تیار تھے. یہ کہتے تھے کہ کاموں کی میں فائر ہو جانا ہے. ہم نے کہا ہم پہنچے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ گئے ہیں, ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ 70,000 آدمی لوگ ہیں, 10-12 ہزار وکیل ہیں, 70,000 آدمی ہیں, ہم چل رہے ہیں, بس آپ کی وجہ سے ہم رک گئے. آپ نے کنفیوژن کریٹ کی. یعنی نواز شریف صاحب اس وقت وہی کام آپ کے ساتھ کر رہے تھے جو بعد میں ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے خود نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا؟ بالکل وہی, بالکل وہی. آپ نے ویسے بہت صحیح مثال اس کی دی ہے. یہ شہباز شریف بھی چیئرنگ کراس پہ آ کے اور 3 گھنٹے چیئرنگ کراس پہ لگا کے دے گئے بھئی آدھے گھنٹے پہ اب تمہاری وہ رہ گئی ہے پیدل بھی چلو تو آدھا پونا گھنٹے پہ ایئرپورٹ ہے. بالکل صحیح. مال روڈ پہ چیئرنگ کراس, مال جانا ہے آپ نے, اور آپ وہاں رکے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سموسے کھا رہے ہیں, اور وہ بھائی اترا,
اس کو نظر ہی کوئی نہیں آیا. وہ اتنا ڈیمورلائز ہوا کہ اس کو جب وہ جو بھی افسر وہاں تھے انہوں نے کہا چلے سر گاڑی میں بیٹھے آپ کو دوسرے جہاز پہ چھوٹے جہاز پہ جا کے اور پہنچانا ہے اڈیالہ. جی. وہ دائیں بائیں دیکھ رہا رہا, کوئی بندہ نہیں, نہ وہاں خواجہ آصف, نہ وہاں شاہد خاقان عباسی, نہ وہاں چودھری رانا ثناء اللہ, نہ وہاں دستگیر خان, کوئی ان کا بندہ ہی نہیں, نہ شہباز شریف. تو وہ دل ہو کے جا کے بیٹھ گیا وہاں سے. پھر جہاز اترتا ہے پنڈی, ٹھیک, اور پنڈی سے اڈیالہ جاتا ہے, پنڈی ایئرپورٹ سے. اور بھائی رستے میں ہی کوئی 2-4 جگہ رکوا لو اس کو, 400-500 بندے ہی جمع ہو جاتے, 300 بندے جمع ہو جاتے ہیں, گاڑی کو روک سکتے ہیں, سڑک کو بند کر لیتے ہیں. کچھ کیا ہی نہیں. یہ سمجھتے ہیں تحریک کوئی چیز کرنے کی چیز نہیں ہے, بس موقع بنا دو, دکھا دو, اور وہ اگلا بھاگ جائے گا. لیکن سر وہ کریڈٹ تو نواز شریف صاحب بعد میں لیتے رہے نا. آپ نے یقیناً بتا دیا کہ اس دن اصل میں ہوا کیا تھا, ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکل رہے تھے نواز شریف صاحب, لیکن بعد میں وہ کریڈٹ لیتے رہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ بھی پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہیں؟ وہی کر رہی ہوں گی. پر جو جانتے تھے, واقف حال تھے, انہوں نے, اور ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. صحیح. میں کسی ڈی جی آئی ایس آئی کسی چیف کو نہیں ملا. اچھا. اور وہ ملا ہوتا تو اخباروں میں آیا ہوتا, سارے بات نکلی ہوتی. بالکل صحیح. پر ان کو یہ پتا تھا کہ اس کا فیصلہ اس مارچ کو آگے لانے یا کال آف کرنے کا کس نے کرنا ہے, وہ اعتزاز احسن نے کرنا. اور مجھے جب کیانی نے فون کیا تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہے میں کہاں بیٹھا ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہاں بیٹھے ہیں, کس کی گاڑی میں بیٹھے ہیں. اچھا. اور آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی, سچی بات ہے, یہ جو کام کی وجہ سے گھبرا رہے تھے میاں صاحب کے کاموں کی میں حملہ ہو جانا ہے, ہمیں بھی اطلاع تھی, یہ بتایا گیا تھا. اچھا, حملے کی کاموں کی پہ میری گاڑی پہ حملہ ہوگا. اچھا. میری گاڑی تو بلٹ پروف نہیں تھی. جب کاموں کی ہم پہنچ گئے اور ہم بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہے, پھر یہ جب پہنچے تو میاں صاحب کے ساتھ وہاں ہم نے چائے پی, ہم نے پلائی چائے وہاں. تو ہم نے ہوٹل, اتنے لوگ تھے جو ان کو چائے پہ کیا سب کچھ ختم ہو گیا, پر میاں صاحب کے لیے ہم نے چائے بنوا کے ان کو پلوائی. اچھا. پیٹرول پمپ پہ تھے, تھوڑی ہمت دلائی ان کو. پھر انہوں نے مجھے کہا, جو کہ میرے لیے بڑا فرینکلی اطمینان کا باعث بن گیا. اچھا. مجھے انہوں نے کہا کہ میری گاڑی میں ہی بیٹھ جاؤ. اچھا, بلٹ پروف گاڑی میں. میں نے کہا بلٹ پروف بم پروف ہے نا. اس وقت بی بی کی شہادت ہو چکی تھی, اور جو لوگ اندر اس بی بی کی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کسی کو کچھ نہیں تھا ہوا. بالکل صحیح. ناہید خان کو, وہ جو امین فہیم کو, صفدر عباسی کو, جو ڈرائیور تھا وہ کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا بلٹ پروف اور بم پروف ہے نا. اچھا. میاں صاحب نے کہا بالکل اسی کی ہے جس کی استعمال کر رہی تھی بی بی. اچھا. وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ملک ریاض جو بیریا والے ہیں, ہاں جی, وہ انہوں نے بی بی کو بھی گاڑی دی ہوئی تھی اور نواز شریف کو بھی دی تھی. اچھا. اور بی بی کی گاڑی نے تو یہ تو ثابت کر دیا نا کہ اگر آپ اندر بیٹھے رہے تو وہ بم پروف. جی, وہ سن روف سے نکلنے کی وجہ سے وہ تو خیر حادثہ وہ پیش آیا تھا. ٹھیک. حادثہ کی وجہ سے. تو میں جب میں بخوشی بیٹھا میاں صاحب کی گاڑی میں. اچھا. پھر میں نے اپنی بیوی کو فون کیا, بشرا کو. اچھا. وہ بھی بڑی گھبرائی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے پہ حملہ ہوگا. یہ میں نے کہا اب اگر حملہ بھی ہوا نا تو میں بڑی پناہ گاہ میں بیٹھا ہوں. میں کہا میں میاں صاحب کی گاڑی میں آ گیا. اچھا. اچھا, ویسے حملے کا کوئی اس وقت خطرہ تو پھر نہیں رہا نا؟ میاں صاحب کے ساتھ جب بیٹھ گئے تو حملہ خدا نہ خواستہ ہوتا تو الگ بات تھی, لیکن خطرہ رہا ہی نہیں پھر. نہیں, پھر خطرہ کیا, دعا دیتا ہوں رازن کو والی بات تھی. وہ تو پھر تو ایک سیف ہو گئے. صحیح. اور
بالکل پھر ٹھیک. اس طرح اب جب ہم نے وہ تقریر سن لی یوسف رضا کی گیلانی کی، جی جی. جنرل کیانی نے مجھے بات کر کے انہوں نے یہی کہا کہ سر آپ کہیں، میری یہ ایک خواہش ہے، درخواست آپ سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر نے خطاب کرنا ہے ٹھیک. قوم سے، اور پرائم منسٹر نے آپ کے جتنے تحفظات ہیں ان کو اس نے تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر کہیں رک سکیں اور ٹیلی ویژن کسی جگہ وہ دیکھ سکیں تو 3 بجے وہ تقریر کریں گے رات کے، اچھا صبح کے. اچھا. تو وہ آپ سن لیں، اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں رہے گی لانگ مارچ کرنے کی. بالکل ٹھیک. یہ تو میں فیصلہ کروں گا اپنے ساتھیوں سے مل کے، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے کرنا تھا، اور میں چاہے مطلب ہے آگے تھا، پر اپنی کابینہ ساری کو پوچھنا پڑتا ہے. یہ میں نے فیصلہ کرنا تھا علی احمد کرد کے مشورے سے، صحیح. جسٹس طارق محمود کے مشورے سے، منیر ملک کے مشورے سے، اور خیر سے اب میرا نام ذرا اس کا رک گیا ہوں میں، تو وہ بڑے ناراض ہی نہ ہو جائے. نہیں، پر ہمارے 5ویں اس وقت جتنے بھی اہم لوگ تھے جو سرکردہ رہنما تھے، سب سے آپ نے مشورہ کرنا تھا. منیر ملک، علی احمد کرد، حامد خان اور طارق محمود، سب کے میں لے چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور میں 5واں تھا. تو میں نے کہا یہ تو میں ان سے مشورے کے بعد بات کروں گا، اکیلا تو نہیں کروں گا. وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے کرنا تو سر آپ نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا جو بھی ہے میں ان سے مشورے کے بغیر اعلان نہیں کروں گا. جب ان کو نے اعلان کر دیا یوسف رضا نے، تو ہمارے ساتھ کوئی اس وقت تک میاں صاحب بھی آ گئے تھے، 1 لاکھ آدمی ساتھ چل رہا تھا. اچھا. اور وہ ہمیں ایک بڑا فارم ہاؤس مل گیا جس میں ہم نے جا کے یہ غلام دستگیر خان، خرم دستگیر، داماد، اچھا اچھا، رائٹ رائٹ رائٹ، ٹھیک خرم ٹھیک، دستگیر کے بہنوئی اچھا کا فارم تھا. بالکل ٹھیک ہے. آصف ان کا نام ہے. جی. وہ بہت بڑا ان کا گھر، کشادہ گھر، اور آگے لان بہت بڑا، کوئی کرکٹ گراؤنڈ ہی تھی. اچھا. 20 ایکڑ کا کوئی فارم ہاؤس تھا. تو اس میں لوگ سارے جمع ہو کے بنگڑے ڈالنے شروع ہو گئے، آوازیں اور یہ وہ. اب جس وقت یوسف رضا نے اناؤنس کیا، ان لوگوں کے لیے بھی ٹیلی ویژن لگا دیے گئے تھے کہ ٹیلی ویژن پہ ان کو وہ بھی ساتھ براہ راست. بالکل ٹھیک. اور ہم اوپر کی منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب اور میں اور ہمارے کچھ ساتھی. تو وہ جو اس نے یوسف رضا سارے جج شمول چیف جسٹس بحال کیے جاتے ہیں. تو وہ باہر سے نعرے لگنے شروع ہو گئے، ڈھول بجنے شروع ہو گئے. بڑا مجھے میاں صاحب نے کیا کہا کہ اب کیا کرنا ہے، اب اور چلنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھا. میں نے کہا میری نگاہ میں فائدہ تو نہیں ہے، پر میں ان سے اتفاق کیا میں نے. اور میں نے کہا میں پتہ کر لوں، مجھے 10-15 منٹ دیں. میں کرد یا منیر ملک، حامد خان اور جج صاحب سے میں بات کر لوں، ٹھیک، جسٹس طارق صاحب سے. ٹھیک. اب میں نے فون جو ملانے کی کوشش کی، وہ فون جیم ہوئے ہوئے تھے، اتنی کالز ہو رہی تھی، لوگوں میں اتنا بڑا جوش بلبلا تھا. جی. مجھے کوئی 20 منٹ لگ گئے. تو بھی اس 20 منٹ میں جب میں نے منیر ملک سے پہلی میری بات ہوئی تو منیر کو میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے، ہم تو موج میلہ منا کے اور لوگ تو گھروں گھر چلے گئے. اچھا، پہلے ہی فیصلہ کر لیا انہوں نے. ٹھیک. وکٹری ہو گئی ہے، تم نے اور کیا کرنا ہے. میں نے کرد سے کی فون، کرد نے بھی مجھے یہ کہا، کرد کہہ رہا چوہے صاحب میں تو گھر آ گیا ہوں واپس، جشن منا کے پورا جشن ہو گیا. واہ. اب آپ کہاں جائیں گے، لوگ تو ہوں گے ہی نہیں. پھر میں نے گجرانوالے فون کیا، ریلوے اسٹیشن کے پاس جہاں جلسہ تھا ہمارا، جی، جہاں کوئی 1.5 لاکھ آدمی ہمارا انتظار کر رہا تھا. اچھا.
وہاں میں نے اپنے ایم پی ہے، میں نے پارٹی کے فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا جی تھے کچھ رہا ہی نہیں، وہ سارے مٹھائیاں نرالے نے آ کے اپنی مٹھائی کی دکان کھولی ہے، وہ خالی ہو گئی ہے 5 منٹ، فلاں نے اپنی مٹھائی کی وہ جو چوہدری صاحب یہ تو ایک کامیاب لانگ مارچ اور اس کے نتیجے میں جو آپ لوگوں نے حاصل کیا، آپ نے اس کی منظر کشی کی، ساری داستان سنا، ہاں اس پر کریڈٹ بھی یقیناً آپ سمیت دیگر جو قائدین ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اب اگر ذرا آ جائیں یہ جو اب لانگ مارچ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کے لانگ مارچ جس میں ساری جماعتوں کا رخ جو ہے وہ متضاد سمت میں ہو، کوئی اس کی حیثیت ہوگی اور اس سے کیا کوئی مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح تو کچھ نہیں حاصل ہوگا، ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو 3 مہینے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کو بنے ہیں، اور وہ ہر کوئی مطلب ہے کو مولانا اپنا حاکمانہ دے رہا ہے، آمرانہ فیصلہ، مریم اپنے آمرانہ فیصلہ دے رہی ہے، انہوں نے نواز شریف اپنے آمرانہ، جو کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے، اعتماد میں نہیں لے رہے، آپ اعتماد میں لیں کہ آپ نے زبیر کو بھیجا ہے ادھر، جی تو زبیر کیا انڈیا لے کے آیا، کیا بات کر کے آیا؟ آپ اعتماد پہ لیں کہ آپ نے استعفوں کی بات کر دی ہے کہ استعفے ہوں گے لازمی، وہ کس سے مشورہ کر کے کیا ہے؟ حتمی بات آپ نے کر دی کہ استعفے نہیں ہوں گے تو لانگ مارچ نہیں ہوگی۔ تو سر اس طرح اچانک سے ایک فیصلہ کر دینا اور پھر شرط رکھ دینا اس اجلاس میں اور زرداری صاحب کے سامنے یہ رکھ دینا کہ بھائی استعفے ہوں گے تو ہی لانگ مارچ ہوگا، کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا آپ کے خیال میں اور مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے آؤٹ کرنا تھا یا پھر بس گو ود دا فلو والا معاملہ تھا؟ نہیں، گو ود دا فلو تو ان کا ہے ہی نہیں، فلو تو تھا ہی نہیں۔ اچھا، فلو ان کا کیا کار کا کاربوریٹر جب اس میں کوئی پھنس جائے کچرا کوئی یا کچھ تو وہ آپ کو پتہ خاموش ہو جاتا ہے کر کے۔ ان کا تو کاربوریٹر اب خاموش ہوا ہے، آج کل خاموش ہے، کسی سے کوئی مشورہ ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی تبادلہ خیال ہی نہیں ہے۔ تو سر یہ پھر ایک مقصد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ سارا مدعا ڈالنا کہ جی دیکھیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ لانگ مارچ نہیں کر رہے کیونکہ یہ استعفے دینے پر راضی نہیں ہو رہی، تو سارا جو مدعا ہے وہ ڈالنا مقصود تھا ایک پارٹی کے اوپر، اس کے پیچھے آپ یہ سمجھتے ہیں وجہ؟ یہ مجھے پتہ نہیں مقصود تھا کہ ڈال رہے ہیں، مقصد تھا کہ نہیں، اور ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ان کو صاف انکار ہو گیا ہے کہ آپ کو نہ این آر او ملنا ہے، نہ آپ کو باہر جانے دینا ہے۔ اچھا، بھی آپ بیٹھے، وہ ابھی بھی کوشش بہت ہو رہی ہے، بیک چینل بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ پرائم منسٹر تو مان ہی نہیں رہا، تو اس لیے ان کی بڑی بہت ان کو۔ لیکن سر اگر پرائم منسٹر سے بالا نواز شریف صاحب وطن سے باہر جا سکتے ہیں تو کیا ان سے بالا آگے مزید کام نہیں ہو سکتے ایسے؟ وہ اب ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر عدنان صاحب جو پلیٹلیٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو کیا ان کی موجودگی کے بعد آپ کوئی امکانات دیکھ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے وطن سے باہر جانے کے؟ یا وہ وطن سے باہر چلی جائیں گی یا ڈاکٹر عدنان بھی اندر ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس نے رپورٹس اگر دی ہیں، وہ لیبارٹری رپورٹس تو اس کی ہے نا جس پہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے۔ صحیح ہے، بورڈ کیا کرے؟ بورڈ کے سامنے آپ لیبارٹری رپورٹس ہی ایسی رکھیں جن میں پلیٹلیٹ ہی 2000 ہو گیا ہو، تو یہ انہوں نے جن لیبارٹری سے، ایک تو لیبارٹری ان کی اپنی تھی شریف میڈیکل سینٹر، جی، ایک انہوں نے دوسری لیبارٹری پرائیویٹ لیبارٹری سے کروائے ہوئے تھے، معروف لیبارٹری ہے، ٹھیک، پر ان کو سے کروا کے، اور اب وہ یاسمین جو ڈاکٹر یاسمین راشد، جی راشد، وہ بھی مطلب ہے ان رپورٹس کی بنیاد پہ جی ان کے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میاں صاحب کو
اب وہ کہتی ہے کہ یہ پریشانی کی بات ہے. اس وقت اگر اتنے بیمار تھے تو جہاز میں بیٹھتے ہی ہوئے ہی حشاش بشاش ہو گئے. شاش بشاش ان کے سامنے اتنا 10 کلو تو انگور رکھے ہوئے ہیں اس کے سامنے. صحیح اس تصویر میں صحیح ہے. اچھا چودھری صاحب, سر چونکہ بات نواز شریف صاحب کی ہو ہی رہی ہے, تو کیا نواز شریف صاحب کے بیک ڈور رابطے آپ کے خیال میں ابھی بھی ہیں یا وہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ رابطے رکھتے ہیں. اچھا وہ رکھتے ہیں. وہ رکھتے ہیں. ہاں. وہ ان جن کے ساتھ رابطے ہیں ان کے ہیں ان کو بھی خراب کریں گے. اچھا. ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے رابطے کیوں کیے رکھے ہوئے, پر رابطے رکھے ہوئے. یہ نواز شریف کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جی کہ تمام تر اختلافات کے باوجود, تمام تر سخت زبان کے باوجود, تمام تر وہ بم کو لات مارنے کے باوجود ہر بار وہ رابطے بھی کر لیتے ہیں اور اپنے لیے سب کچھ آسان بھی کر لیتے ہیں؟ یہ جو مسلم لیگ نواز ہے یہ بگڑے ہوئے لاڈلے ہیں ہمارے نظام کے. اچھا. ایک تو بہت برا اقدام جو ہماری ایک عنصر ہمارے سیاسی تاریخ میں اور سیاسی دھارے میں آ گیا, وہ تھا جو 1985 کی اسمبلی تھی. ٹھیک. غیر جماعتی 1985 کی مادر پیدر آزاد تھی, غیر جماعتی تھی. جب آپ آ گئے ایم این اے بن کے, ایم پی اے بن کے, تو آپ کو آپشن دے دی جنرل نے کہ آپ یہ محمد خان جنیجو کو میں وزیر اعظم بنا رہا ہوں اور اس کے تحت پارٹی بنا رہا ہوں, مسلم لیگ اس کا نام رکھ رہا ہوں, آپ اس میں شامل ہو جائیں. اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ کو وزارت بھی مل سکتی ہے, نہیں شامل ہوں گے تو اپوزیشن میں بیٹھے رہیں, پر اگر شامل ہو گیا تو وزارت بھی مل جائے گی, پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہو جائیں گے, آپ وہ ڈپٹی منسٹر بھی ہو جائیں گے, کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہو جائیں گے. وہ سارے کے سارے جو کہ بالکل غیر سیاسی, غیر جماعتی, جن کو کارپٹ بیگرز کہتے ہیں, کارپٹ بیگر. اچھا. لفافہ قالین کا خالی خول جس کے اندر جس بوری میں رکھا ہوتا ہے وہ بوری پیچھے کندھے کے رکھ کے, اور کارپٹ بیگرز امریکہ میں پھرتے تھے آج 200 سال پہلے, اور جو آئے وہ ڈال لیتے تھے بھی. اب یہ کارپٹ بیگرز کی شروعات جو 85 میں ہوئی, 85 سے پہلے بڑی سیاست تھی پاکستان میں. 85 سے پہلے سیاست تھی, سیاسی جماعتیں تھیں, ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ. پی ڈی پی اگر تھی نوابزادہ نصراللہ کی تو جتنے تھوڑے ہی لوگ تھے پر وہ اس کے ساتھ تھے. وہ شرم آتی تھی کسی اور پارٹی میں جانے میں. بالکل صحیح. لیکن یہ 85 کی تو چیز ہی اور کوئی جنس ہی اور تھی. اور آپ دیکھ لیں سارے لوگ جو مسلم لیگ نام نہاد مسلم لیگ کے ساتھ جڑے رہے ہیں, وہ جنیجو مسلم لیگ ہو, وہ نواز مسلم لیگ ہو, وہ یہ قائد اعظم یعنی کاف مسلم لیگ ہو, وہ لیاقت مسلم ہو, وہ فنکشنل مسلم لیگ ہو, سب اس 1985 کی اسمبلی سے نکلے. بالکل صحیح. اور بآسانی اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں, ادھر سے ادھر سے ہو گیا, ادھر سے ادھر ہو گئے, پیپلز پارٹی میں چلے گئے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے, پی ٹی آئی سے ناراض ہو گیا تو اب اور کہیں ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے. آپ سب دیکھ لیں, ان کے وزراء دیکھ لیں, مسلم لیگ کی تمام تر لیڈرشپ جو مسلم لیگ, صرف مسلم لیگ نہیں, مسلم لیگ نواز, مسلم لیگ ضیاء, مسلم لیگ وہ ایک لیاقت بنی تھی گجرانوالہ میں, مسلم لیگ فنکشنل لوٹ سیل لگ گئی تھی نا جی مسلم لیگ کی, دوسرے الفاظ میں. ہاں جو بھی ہے وہ 85 کی اسمبلی. صحیح. تو سر نواز شریف تو ہو گئے نا بگڑے ہوئے بچے,
बिगड़े लाडले जिसे दूसरे अल्फाज में आपने कहा, तो क्या इमरान खान साहब की सूरत में एक नया लाडला लाया गया जो कि बड़ा अच्छा, जिसे जिस तरह चाहे? जी जी मैं आता हूं, मैं जरा एक चीज और सर अर्ज कर दूं, जी जी जब प्लीज पहले बिगड़े था। जी प्लीज। आप इसी से देख लें, बिगड़े हुए लाडले सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दे नवाज शरीफ और अपने वर्कर्स को बुला के और चीफ जस्टिस की अदालत पे दावा बोल दिया जाए और जज अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और भाग के निकले पिछले दरवाजे से, तो इनको किसी ने कुछ कहा? सही। तो सजा की? इन्होंने टेलीफोन करके, फोन करके जजों को, बीबी शहीद और आसिफ जरदारी को सजा दिलवाई। सही। जज ने कहा कि 7 साल बहुत ज्यादा है, कहने लगे फिर 5 साल दो, पर 5 साल के साथ सारी जायदाद जब्त करो, सारे बैंक अकाउंट जब्त करो। भाई ये वाकया है, ये वाकया है। जी जी, एक तो जस्टिस क़य्यूम साहब के साथ ऑडियो कॉल भी लीक हुई थी, एक तो जो 3 जज सुप्रीम कोर्ट में चली थी, वो ऑडियो कॉल सुप्रीम कोर्ट में चली थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। 3 आला अदालतों के जज डिसमिस हो गए। सही। चीफ जस्टिस राशिद अजीज, मलिक मोहम्मद क़य्यूम और एक तीसरे साहब। इनको किसी ने कहा कुछ? नहीं, बिल्कुल सही। किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ पूछा? तो हजरत ये अनोखे लाडले हैं, इतना लाडला तो इमरान खान भी नहीं है। अच्छा, वो लाडले नहीं है? वो ये कोशिश ना करेगा कि वो कोई इतना उसको लाइसेंस मिल जाएगा, अच्छा, वो कुछ करने का जो इन्होंने किया। ये जेल में थे, जेल से ये सरूर पैलेस चले, सऊदी इनका इंतजार कर रहे थे। इख्तियार में आते हैं तो अपने जाती ताल्लुकात को बढ़ाते हैं। ठीक। चौधरी साहब, मैंने जो स्टार्ट किया था प्रोग्राम, जिससे आगाज किया था, वो नोटिस की बात, एक सिर्फ उसके बारे में एक सवाल कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, कि जिस तरह जो नोटिस आया है, क्या पीपल्स पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए या फिर एएनपी की तरह साफ जवाब दे देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है साफ जवाब देना चाहिए। हाँ। ये नोटिस हो ही नहीं, होता ही नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा? कभी किसी ने सुना? तो क्या सोचा भी है? बिल्कुल सही। कि एक सियासी जमात या 5 सियासी या 10 सियासी जमातें, सियासी जमात जी, एक सियासी जमात को शो कॉज नोटिस देगी। उसका जवाब क्या है जिसको नोटिस होता है? कभी मुझे आप कौन होते हैं पूछने वाले? मेरे से पूछे, जिसको मैं जवाब दूं वो मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो सर, पीपल्स पार्टी फिर क्यों बाकायदा तौर पर अलग नहीं हो रही है? आपके ख्याल में इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए? पूछे या जी चौधरी साहब। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है ना अलग। अच्छा ना। अच्छा ठीक है सर। मैं अब जी जी जी, हम सियासी लोग हैं। अब हम रद्द अमल करें कि हम नवाब को और मुस्लिम लीग नवाज को शो कॉज नोटिस कर दें, तो ये सही है। इसमें कोई ये तो मजा, ठीक है, इनको सियासत की समझ ही नहीं है। सही। चौधरी साहब, सेनेट की तरफ बात कर लेते हैं। 2 बार 1994 से 1997 तक और 2012 से 2015 तक आप अपोजिशन लीडर रहे हुए हैं सेनेट के अंदर। क्या सेनेट का अपोजिशन लीडर बनना अहम था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए और पीपल्स पार्टी ने भी जिद पकड़ ली कि यूसुफ रजा गिलानी को ही हमने अपोजिशन लीडर बनवाना है, चाहे हमारे ताल्लुकात आपके साथ खराब होते हैं? सेनेट के अपोजिशन लीडर का बनने का जो मुरव्वज निजाम है और मेयार है, वो बड़ा सादा है जी। वो ये है कि जिस अपोजिशन में बैठी हुई जमात के बाकी सबसे फर्दन ज्यादा वोट है। अच्छा, ये नहीं कि कुल उनके मिला लें। अगर आप कुल मिलाते, तो जब मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, तो अपोजिशन में जो अपोजिशन की जमातें
پیپلز پارٹی کے علاوہ تھی جی ان کوئی 24 ووٹ تھے اور ہمارے یہاں کوئی 18 تھے. اچھا تو لیکن ہمارے اپنی جماعت میں اپنے سب انفرادی جماعتوں حیثیت میں زیادہ ووٹ تھے سب سے زیادہ. ٹھیک سب سے ٹھیک زیادہ. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. یہ پیمانہ ہے. ہم، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ تسلیم کر لیا تھا ہم، کہ یہ وہ لگائیں گے کیا اس کا نام ہے جو لیڈر آف دی جی جی اپوزیشن جی جی ہوگا اپوزیشن لیڈر. ٹھیک ہے. وہ نون لیگ سے ہوگا. ہم، پیپلز پارٹی کے جن صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہم، وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہے ہمارا پی ڈی ایم کے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے صاف واضح طور پہ آ کے پوری وضاحت کی ہے اس کی ٹھیک. جس میں انہوں نے کہا میں نے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں دی کوئی نہ انڈرسٹینڈنگ دے سکتا تھا نہ اس پوزیشن میں تھا ہم، نہ پارٹی میں ہماری میں ڈسکس ہوا تھا یہ معاملہ ہوا ہی نہیں تھا. اچھا اب ان کا یہ کہنا ہے اور ان کے مخالف جن کو میں نے سنا ہے وہ شاہد خاقان عباسی شاہد- وہ ایک پروگرام میں موجود تھے. بالکل ٹھیک. ہاں جی شاہد خاقان عباسی بھی ایک سابق وزیر اعظم. وزیر اعظم ہے. جی بالکل. راجہ پرویز صاحب بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے. ہم، دونوں کے بیان میں واضح طور پہ ایک تضاد ہے صحیح. اور جو اصول ہے ہم، مربج اصول ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے بالکل کہ ٹھیک. موقع صحیح ہے. اچھا سر چونکہ وقت بڑا کم ہے میں جو میرے مختلف اور سوالات ہیں میں چاہوں گا کہ سبھی آپ سے باری باری کر لوں تاکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. اگر مریم نواز شریف صاحبہ وطن سے باہر چلی جاتی ہیں تو کیا کوئی نئی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں اور جو آپ کے ایکس کولیگ ہیں چودھری نثار علی خان صاحب جو گوشہ نشین ہوئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے شہباز شریف اور چودھری نثار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں تو کیا ایک نئی صف بندی آپ دیکھتے ہیں ان کے یہاں سے جانے کے بعد؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں مسلم لیگ نواز جس کا نام ہے جی وہ اب مکمل طور پہ مریم نواز کی دسترس میں گرپ میں ہے. اچھا اس سے کوئی نہیں لے سکتا چاہے وہ باہر بیٹھی رہے چاہے وہ امریکہ جا کے بیٹھ جائے اچھا چاہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی نہیں لے سکتے؟ نو 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 نو. ہم، اگر وہ کہے مثال کے طور پہ شہباز شریف جلسہ رکھا ہوا ہو انہوں نے گجرانوالہ میں ہم، اور وہ بیان دے دے کہ میں یہ گجرانوالہ کا جلسہ مسلم لیگ کا جلسہ نہیں ہے ہم، اور اس میں نہ کسی نے جانا جو جائے گا وہ فائر ہو جائے گا مسلم لیگ سے نکالا جائے گا. صحیح. فرض کرو ایک مثال دے جی جی وہ یہ کہہ دے کوئی ایک مسلم لیگی اس جلسے کے قریب نہیں جائے گا. ہم، شہباز شریف اپنی مرضی سے ہم، اپنی خواہش سے کیوں جیل میں بیٹھے ہیں؟ ہم. اچھا وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی درخواست ضمانت واپس لی ہے خود واپس لی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم، درخواست ضمانت عدالت میں فکسڈ ہے اس کو واپس لے لیا اس کو دوبارہ موو ہی نہیں کیا. ہم، اور جالب نے کہا تھا نا ویب جالب نے ایوب خان کے بارے میں ہم، اپنے خرچ پہ ہے قید لوگ تیرے راج میں. ہم، ہم. تو یہ تو اپنے خرچ پہ خود قید ہے. کیوں؟ ہاں کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ ہے. وہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ہیں صدر پارٹی کے ہم، مریم ہے وائس پریزیڈنٹ ٹھیک ہے. آپ ہیں چچا ہم، مریم ہے بھتیجی آپ ہیں بڑے ہم، مریم ہے چھوٹی. اور دونوں اگر آپ خود سوچیں مسلم لیگ نواز کے گجرانوالہ میں لائل پور میں ساہیوال میں لاہور میں ملتان میں راول پنڈی میں ہم، کہیں بھی دونوں سٹیج پہ چڑھ رہے ہوں ہم.
تو ورکر نے کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کس کو دھکے مریم کو. کراؤڈ پلر بھی ویسے بھی وہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. وہ اور کس کو دھکے لگیں گے. تو سر یہ اس میں مریم کا اپنا کوئی کمال ہے یا پھر چچا اور جو کزن ہے ان کی علل اعلان مفاہمانہ جو رویہ ہے وہ اس کی وجہ بنا کہ ان کی گرپ پارٹی پر سٹرونگ ہو گئی ہے؟ نہیں, مریم نے کچھ دلیری تو دکھائی ہے نا, یہ تو کیا کہنا پڑتا, اس نے بہت کم عقلی بھی دکھائی ہے, اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے. وہ مطلب ہے وہ بھی ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گئی ہیں, سب کو چھوڑ کے وہ بھی سمجھتی ہیں کہ سب میرے ہی کرشمہ اور کمال ہے. یہ اگر آپ کا کرشمہ اور کمال ہو بھی تو بھی آپ یہ امپریشن نہیں دے سکتے اگر آپ نے ایک اتحاد کو چلانا ہے. صحیح ہے, آپ کو نیچے ہو کے چلنا ہے, بالکل ٹھیک, آپ کو جھک کے چلنا ہے. اور مریم دھوپ میں کھڑی ہے, اس کے بھائی نہیں آئے قریب. یہ بھی تو سوچو, 2 بھائی ہیں, جوان ہیں. جا الحمدللہ الحمدللہ یہ بلڈنگ بھی ہماری, الحمدللہ الحمدللہ یہ مال بھی ہمارا, الحمدللہ الحمدللہ یہ سٹیل مل بھی ہماری. اور وہ مجال نہیں کر سکتے, اتنے بزدل لوگ ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ ہی آ کے کھڑے ہو جائیں. بالکل صحیح. اچھا سر, اب اگلا سوال میرا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ الیکشن کمیشن کی جانب ہے, الیکشن کمیشن اب آج کل نظر آ رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سے پہلے اتنا کوئی مضبوط کبھی پاکستان میں رہا نہیں, کیونکہ ڈسکا کا الیکشن قلعدم قرار دیتے ہیں وہ, اس کے بعد عدالت سے بھی ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, اور اسی الیکشن کمیشن کے بارے میں شفقت محمود سمیت دیگر جو وزراء ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, وہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے. ان کا یہ مطالبہ کیا جائز ہے, قانونی ہے, اور اس طرح کا الیکشن کمیشن کیا پہلے کبھی تھا؟ اتنا کمزور نہیں تھا کبھی بھی. اچھا, کمزور, اچھا. مضبوط, جو اس سے پہلے تو چیف جسٹسز ہوتے تھے, چیف جسٹس ارشاد حسن خان تھے, چیف جسٹس شیخ ریاض تھے, جسٹس رضا خان تھے جی, یہ چیف جسٹسز تھے. یہ چیف جسٹس, یہ جو سکندر سلطان صاحب ہے, یہ انہوں نے تو اپنے بڑا صاف واضح کر دیا ہے کہ ان کا جھکاؤ نون کی طرف ہے. اس کی وجوہات ہیں جن میں جانا نہیں چاہتا, ذاتی وجوہات ہیں. اچھا اچھا اچھا, میں جانا نہیں چاہتا, بس دنیا ساری جانتی ہے. اور گو معتبر اور شریف آدمی کے ذریعے ان کا تعلق ہے, اور ان کا تعلق بہت گہرا ہے. اچھا, بہت گہرا ہے, بڑا وارم اور بڑا تابعداری کا تعلق ہے. صحیح ہے سر, بڑی بات آپ نے کر دی ہے. ظاہر ہے آپ اس میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتے, لیکن اچھا چل میں آگے چلتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. جب بھی کوئی اتحاد ہوتا ہے جماعتوں کا, سیاسی جماعتوں کا, تو اس میں اپنے اپنے مفادات پہلے ہوتے ہیں اور مقاصد کا حصول جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے. اگر ہم پی ڈی ایم کا دیکھیں اتحاد, جو اب تو خیر اس طرح سے نہیں رہا ہے, اس میں اگر کسی کو کچھ حاصل ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جنہوں نے اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کروا لیا سینیٹر, اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی بنوا لیا, اور بلاول صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنہوں نے نااہل کروایا تھا, یعنی ان کا اشارہ مسلم لیگ نواز کی طرف تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کر عدالت میں گئے تھے ان کو نااہل کروانے کے لیے, تو ان سے ہم نے ان کو منتخب بھی کروا لیا. تو اگر گین ہوا ہے کچھ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوئی ہوا ہے. میں یہ آخری جملہ بولنے لگا ہوں, آپ ذرا زیادہ ٹائم لے گئے ہیں, جو میرے ساتھ مقرر تھا اس سے بہت زیادہ. میں اگلے سیگمنٹ میں مجھے لائیو دوسرے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے بار بار پیغام دیا جا رہا ہے. میں اس لیے ایک ہی جملے میں آپ کو بات کروں گا سر. میں بہت عرصے سے پی ڈی ایم کو مشورہ دے رہا ہوں, جب موقع ملا ہے اس کو مشورہ دیا ہے, آصف علی زرداری کی بات سنو, اس کی رائے پہ چلو. وہ ایک شخص ہے جو سمجھتا ہے سیاست کو, جو حال وقت کی اور لمحے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس کے بالکل اپوزٹ ہیں مریم بی بی, تو سمجھتی ہے کہ میرے پاس 10,000 بندہ اگر میرے سامنے کھڑا ہے تو میں ان کو کہوں
کہ چلو گے اسلام آباد، تبھی اگر میں کہوں تو چلو گے لوگ کہہ دیں گے چلو گے اور چلو ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. سیاست کو سمجھتے آصف زرداری ہیں. ٹھیک. ان کے مشورے پہ ان کو چلتے تو بہت ساری مشکلات اور دشواریوں سے یہ محفوظ رہتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا اعتزاز صاحب، آپ نے وقت دیا اور بھرپور وقت دیا. ناظرین، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے، اور آخر میں انہوں نے جو اختتام کیا اپنے انٹرویو کا، وہ یہی کہا کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں، انہیں زرداری صاحب کی سننی چاہیے تھی کیونکہ وہ سیزنڈ سیاستدان ہیں. بہرحال اب پریکٹیکلی اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو چکی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی پیر کو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.